बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے کہ جو پہلے میرا تھوڑا سا آپ لوگوں سے گلا تھا وہ کافی حد تک آپ لوگ دور کر رہے ہیں۔ 90% جو ہمارے کلائنٹ لسٹ کے لوگ ہیں جو باقاعدہ میرے سے سیشنز لیتے ہیں، جو باقاعدہ میرے لیکچرز فالو کرتے ہیں، انہوں نے تو ہوم ورک بہت اچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے ڈیلی بیسس پہ بھیج رہے ہوتے ہیں، پھر سیشن میں کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو ان کو احتیاطیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ سب تو بہت اچھا چل پڑا۔ پھر یہ ہے کہ وہ اب اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ علم کی بات پھیلانے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں الحمدللہ بہت اچھی چلی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ واضح فرق بھی نظر آ گئے ہیں جن پہ آج میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہی جو میں نے بتایا کہ ڈیلی بیسس پہ جو میرے سیشنز ہوتے ہیں انہی سیشنز کے اندر سے گولڈن بات نکل کر آتی ہے۔ میڈم نگہت اس دفعہ سیشن لینے جب آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی بات کی، مجھے یاد نہیں وہ بات کیا تھی ان کی، لیکن ہنس کے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے آج شام میں گولڈن بات آپ نے میری والی ہی کر دینی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، پورے دن کی جو باتیں ہوتی ہیں وہی ہماری کیا ہوتی ہیں کہ گولڈن بات بن جاتی ہے۔ کیا تھا کہ میں نے یہ چیز جج کی جو کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اب 2-3 دنوں میں بہت زیادہ یہ بات ہوئی ہے تو دوبارہ سے کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک چیز کو بار بار رپیٹ نہ کیا جائے تو لوگوں کے دماغوں میں پختہ نہیں ہوتی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بھی تعلق رکھنا ہو، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ شادی بیاہ کا ہو، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ پڑوسی کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، جب تک آپ اس کا دینی سٹیٹس نہیں دیکھ لیتے نا تو آپ نہیں رکھے۔ اس لیے کہ میں نے زندگی میں، مجھے فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے غالباً 20-22 سال ہو گئے ہیں، میری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بات روکنی ہوتی ہے، جب بہت زیادہ طیش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف بہت زیادہ طیش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، باس بہت زیادہ طیش میں آئے ہوئے ہوں، 2 پڑوسی بہت زیادہ طیش میں آئے ہوئے ہوں، ماں بیٹی باپ بیٹا طیش میں آئے ہوئے ہوں، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہو، اگر دین کی بات کی جائے، اگر اللہ کا حکم رکھ دیا جائے سامنے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان رکھ دیا جائے تو صرف دینی شخص پیچھے ہوگا۔ جو بے دین شخص ہوگا وہ اس موقع پر اتنی گھٹیا بات کر دے گا کہ وہ دین سے خارج ہو جائے گا، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بے دین انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دے رہا ہوتا، لیکن آپ کا یہ نقصان ہوتا ہے جتنا وقت آپ نے اس کے ساتھ گزارا ہے وہ تو لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تو شروع میں ہی دیکھ لیں کہ اس کو دین کی سمجھ کتنی ہے، دین کی بات پہ وہ خاموش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ بہت بڑا نقصان آپ کو دے کے چلا جائے گا اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ روکنے والی سب سے آخری طاقت کنورزیشن کے اندر، یاد رکھیے گا بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، کنورزیشن کے اندر سب سے بڑی اور آخری طاقت یہ ہے کہ بولا جائے یار رب کا حکم یہ نہیں ہے بھائی، اگر دیندار ہوگا خاموش ہو جائے گا، لیکن بے دین شخص بھڑک اٹھے گا اس بات پر، الٹی سیدھی ایکسپلینیشنیں دینا شروع کر دے گا، اپنے مرضی کی روایات تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ تو سب سے بہتر ہے اس سے کنارہ کشی، اس ٹائم پر چھوڑ دیا جائے اس کو۔ ہاں اس کی ہدایت کی دعا کی جائے تاکہ جب وہ ہدایت پر آ جائے تو اس کو شامل حال کر لیا جائے۔ پھر ایک جو گولڈن بات جو آج کی 2-3 ہیں، ایک تو یہی والی بات ہوگی ریلیشن شپ کس کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے،
दूसरी गोल्डन बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेरेंट्स को ये सजेशन दी थी कि 3 सजेशन दी थी कि आप अपने बच्चों को डेली बेसिस पे कम से कम 12 दफ़ा हक करें। फिर मैंने उनसे कहा था पॉजिटिव गुफ्तगू करें जब खाना खाया जा रहा हो, जब बच्चे स्कूल से आ रहे हो। फिर मैंने कहा था कि 3 औकात ऐसे हैं जिस पे पॉजिटिव बात करनी है, और आपने दिन में कम से कम 15 to 30 मिनट आई कांटेक्ट के साथ उनके कन्वर्सेशन करनी है। लेक्चर अपलोड हो गया तो एक फादर ने मेरे से कहा, सगीर बेटा एक बात पूछूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे सारे लेक्चर सुनते हैं। कहते हैं सगीर बेटा एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा बोलिए। कहते हैं क्या औलाद के भी ये हक नहीं बनते? मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। मैंने कहा अंकल ने कितनी गहरी बात कर दी है। अगर बीइंग अ पेरेंट्स मैं किसी को कह रहा हूं कि यार तुमने इस तरह से करना है कि कम से कम 12 दफ़ा दिन में गले लगाना है, तुमने जो है ये आपका जो है आई कांटेक्ट के साथ कन्वर्सेशन करनी है, तुमने पॉजिटिव गुफ्तगू रखनी है, तो यार औलाद का भी तो यही हक है कि माँ बाप को यार गले तो लगाया करो ना। 12 दफ़ा नहीं, दिन में 4-5 दफ़ा तो गले लगाया करो ना यार। तुम तो उनके कमरे में जाना गवारा नहीं करते। तुम तो उनके, मैं क्या बोलूं कि वो बुला ही ना ले, उनके सामने से गुजरना गवारा नहीं करते। आई कांटेक्ट के साथ गुफ्तगू, कहते हो बैकवर्ड है, पुरानी सोच रखते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन, माँ बाप सामने आते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, क्या आप असर्टिव कम्युनिकेशन करोगे? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज की 2 हमारी जो हैं वो गोल्डन बातें हो गई। एक तो बात ये हो गई कि अगर आपने किसी कन्वर्सेशन में किसी के साथ बैठना है तो देख लें उनका दीनी शऊर कैसा है। अगर दीनी शऊर बेहतर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि फिर वो बात कर देगा कि आपको भी अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी गोल्डन बात, जो बातें मैं बच्चों के लिए कह रहा होता हूँ, बच्चे भी याद रखें, जो बड़े हैं, जो इनके वालिदैन अब बूढ़े हो गए हैं, वो सारे अहकामात उन पर भी वैसे ही पूरे होंगे। उन्होंने आज आपको जिस मुकाम पर पहुँचा दिया है, अब आप लोगों का हक है कि आपने अगली जितनी भी उनकी ज़िंदगी, उनको सिर्फ उस लिहाज से सुखी करना है। सिर्फ पैसे दे देने से बात नहीं होती। देखिए हक करने का, मैंने कहा मैं ये नहीं कहा हक करने की जगह पैसे दे दो। मैंने कहा असर्टिव गुफ्तगू, मैं ये नहीं कहा असर्टिव गुफ्तगू की जगह पेरेंट्स पैसे दे दें। मैंने कहा आपका जो आई कांटेक्ट के साथ बात है, मैंने ये नहीं कहा कि आप उसकी जगह पैसे दे दें। तो अगर आप सिर्फ पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और आप समझते हैं कि आपने हक अदा कर दिया, तो ये आपकी भूल है। तय हो गई। और दूसरी बात जो हमने की वो गोल्डन बात है आज की, रब से ताल्लुक़ जिसका बेहतर होगा वो तो रब की अहकामात को इज़्ज़त भी देगा और समझेगा भी। वरना क्या है, आप भी माशरे में देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, तालिबे दुआ मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।